برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ معزز حاضرین، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، رحمت عالم نور مجسم، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ گہربار میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم دائما ابدا۔ مائک آپریٹر صاحب، یہ کھچڑی پکنے کی طرح جو آواز آ رہی ہے، اگر اسے ذرا پلیز کم کر دیں، بند کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی، خاص طور سے مجھ پر، اس لیے کہ میری ایک چھوٹی سی عادت ہے کہ میں کچھ بولتا ہوں اور کوئی دوسرا بھی بات کرے یا کچھ شور شرابہ ہو تو میں نہیں بول پاتا ہوں۔ تھوڑا سا آواز کم ہو جائے چلے گا، لیکن یہ کھچڑی پکنے والی آواز تھوڑی سی کم کریے۔ صرف آپ لوگ ہی اگر سن لیں نا، میں بغیر مائک کے بھی آپ لوگوں کو سنا لوں تو سمجھوں گا کہ اتنی ٹھنڈ میں جو میں آیا یہاں میرا آنا اصول ہو گیا۔ میں پیشے سے خطیب نہیں ہوں، میرا پیشہ تبلیغ ہے۔ کلمہ حق سرکار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی سنت اگر میں لوگوں تک پہنچا لوں تو یہ میرے لیے سعادت اور مغفرت کی بات ہوگی، ورنہ جو روپیے پیسے ملتے ہیں نا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ کلمے میں تبلیغ میں ثواب جو ملتا ہے، اجر ملتا ہے، وہ انسان کو دنیا میں بھی پرنور کرتا ہے اور آخرت میں بھی چمکائے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے میری آواز بہت زیادہ دور تک نہ جانے دیجئے، لیکن یہاں کے لوگ صرف سن لیں۔ اچھا، آپ لوگ 10 منٹ سنیں گے یا 15 منٹ؟ 20 منٹ؟ بہرحال میں بہت زیادہ دیر تک نہیں بولتا ہوں، اختصار کے ساتھ بولوں گا، لیکن اس قید اور اس شرط کے ساتھ کہ آپ لوگ سنیں گے۔ اگر آپ لوگ بے توجہی اور لاپرواہی کریں گے تو مجھے بیٹھ جانے میں بہت زیادہ طاقت نہیں لگے گی۔ جنہوں نے دعوت دیا ہے وہ صرف اتنا کہیں گے تھوڑی دیر اور بولے ہوتے، ہم کہہ دیں گے کہ مجمع ہی ویسا تھا۔ اس کے آگے ہمارا کوئی مواخذہ نہیں، اس کے آگے ہم سے اور کوئی منفی بدلہ نہیں لیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو ٹھنڈ ہمیں بھی لگ رہی ہے، آپ کو بھی لگ رہی ہے، لیکن ذکر رسول کی گرمی جب عاشقوں کو چڑھتی ہے نا تو ٹھنڈ اپنی راہ لے لیا۔ تو ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم دائما ابدا۔ ابھی مجھ سے پیشتر شعراء حضرات سے، نعت خواں حضرات سے بہت اچھے لہجوں میں اور بہت قیمتی اشعار آپ نے ملاحظہ کیا، سنا بھی اور حسب استطاعت پیسہ بھی دیا۔ اے بیٹے، ابھی آپ لوگ 10-10 روپیہ لا کر دے رہے تھے، مجھے 1 روپیہ نہیں دینا، لیکن میری بات صرف سنی، سمجھ رہے ہو؟ ہلہ نہیں کرنے کا، آرام سے بیٹھیے، سکون سے بیٹھیے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، چچاؤ، نوجوانوں، اسلام کے نونہالوں، آپ محفل پاک کو مکمل طور پر سماعت کر چکے ہیں۔ بس ایک چھوٹی سی کڑی کی شکل میں ہوں، مجھے بھی نپٹ لیجئے۔ میں نے ابھی قرآن عظیم فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی پہلے پارے کی ایک مقدس ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ہمارا رب، آپ کا رب، کل کائنات کا پروردگار ہمیں اور آپ کو جو روزی دیتا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو دین دیا ہے، قرآن دیا ہے، مصطفیٰ جیسا عظیم پیغمبر دیا ہے،
وہ خدا ہم سے فرماتا ہے، وہ خدا ہم سے فرماتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ذرا سا میں آپ سے بات کر لوں۔ حضرات، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کما رہے ہیں، ہم تجارت کر رہے ہیں، ہم بزنس کر رہے ہیں، ہم راج مستری ہیں، ہم کاریگر ہیں، ہم سیٹ ہیں، ہمارا کارخانہ ہے، ہم ٹیچر ہیں، ہم پروفیسر ہیں، ہم ماسٹر ہیں، ہم انجینئر ہیں، ہمارے اوپر بچوں کی کفالت ضروری ہے، بچوں کی پرورش ضروری ہے، انہیں کھانے کو خوراک دینا ضروری ہے، پہننے کو لباس دینا ضروری ہے، رہنے کے لیے مکان دینا ضروری ہے، چلنے کے لیے گاڑی دینا ضروری ہے، آرام سے پہنچنے کے لیے 4 ویلر دینا ضروری ہے، زندگی کی آسائشیں حاصل کرنے کے لیے اس کی تمناؤں کو پوری کرنا ضروری ہے، اس کی آرزوؤں کو بروئے کار لانا ضروری ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نا، ہر ایک کا یہی وتیرہ ہے، ہر ایک کی یہی عادت ہے، اسی راہ پر ہم بھی چل رہے ہیں، آپ بھی چل رہے ہیں، لیکن جانتے ہیں آج ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، ہمارے مسلمانوں میں ایک چیز کی اندیکھی کی جا رہی ہے، ایک چیز کو بھلا دیا گیا ہے، فراموش کر دیا گیا ہے، پسے پشت ڈال دیا گیا ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز کیا ہے؟ وہ عظیم چیز، عظیم امر ہم سے کون سی چھوٹی جا رہی ہے؟ ہم کون کس عظیم سرمائے کو بھول بیٹھے ہیں؟ تو جانتے ہیں وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو رہنے کے لیے اچھا گھر دیں، پہننے کے لیے اچھا کپڑا دیں، اور کھانے کے لیے اچھی روزی مہیا کرائیں، ویسے ہی ضروری ہے کہ ہم ان کی پرورش کے ساتھ، ان کے لباس اور خوراک کے ساتھ ہم انہیں دین بھی دیں، قرآن کی تعلیم بھی دیں، اللہ کا خوف بھی دیں، رسول اعظم کا عظیم اسوہ دیں۔ پیغمبر اسلام نے اسلام جیسا جو عظیم نظام زندگی ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، ہم ان کے مرحلے، ہم ان کی پرورش کے مرحلوں کے ساتھ بتدریج یہ احکام، یہ اصول دیتے جائیں۔ اگر ہم یہ دیتے جائیں گے تو ہمارا پرورش کرنا کامیاب ہوگا، ہماری تربیت کامیاب ہوگی، ورنہ ہمارے بچوں کے کپڑے پرانے ہو جائیں گے، پھٹ جائیں گے، وہ مکان جس کو آپ نے چمکا کر کے دیا تھا اس کا رنگ پھیکا پڑ جائے گا، وہ سواری جو آپ نے دی تھی وہ تھرڈ کلاس کی ہو کر کے رہ جائے گی، اور ساتھ ہی ہمارا بچہ پوری زندگی ناکارہ ہو کر کے رہ جائے گا، اسلام سے بے بہرا ہو کر کے رہ جائے گا، خدا کی معرفت سے جاہل رہ جائے گا، اسلام کے عظیم اور صاف و شفاف اور پاکیزہ نظام زندگی سے کے برکات سے وہ بے بہرا رہ جائے گا، ناشنا رہ جائے گا۔ اسی ضرورت کی تکمیل پر قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ یہودیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں ایک فتنہ پھیلایا تھا، ایک شوشہ چھوڑا تھا، ایک افواہ پھیلائی تھی کہ جتنے انبیاء آئے وہ سب بنی اسرائیل میں آئے، اور حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب اور ان جیسے جلیل القدر پیغمبروں نے ہم جس دین پر چل رہے ہیں انہوں نے اپنی طبیعت کو شریعت بنا لیا تھا، اپنے مزاج کو خدا کا قانون بنا دیا تھا، وہ اپنے زعم باطل میں، وہ اپنے دعوے میں کہتے تھے کہ ابراہیم نے، یعقوب نے ہمیں ہماری شریعت میں رہنے کے لیے اپنے بیٹوں سے وصیت کر دی تھی، اپنے بیٹوں کو نصیحت کیا تھا۔ قرآن عظیم فرقان حمید نے ان کے ان باطل عقائد
اور باطل اقوال و نظریات کی تردید فرماتے ہوئے رب ذوالجلال نے قرآن کی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. میرے مصطفیٰ کریم ان باطل یہودیوں سے، ان طبیعت پرست یہودیوں سے فرما دے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اے حبیب، یہ دین حنیف جس پر آپ چلتے ہیں، آپ جس کی تبلیغ کرتے ہیں، آپ جس دین کو اپنے صحابہ کو سکھاتے ہیں، آپ کے صحابہ آپ کے جس دین پر چلتے ہیں، اسی دین کی تلقین کی تھی، اسی دین کی تبلیغ کی تھی. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اور اپنے بیٹوں سے کہا تھا، ان پیغمبروں نے یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو، یہ جو میں نے اسلام تمہیں دیا ہے، یہ جو میں نے دین تمہیں دیا ہے، یہ جو خدا کی توحید تمہیں دی ہے، تم اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری کامیابی کے لیے، دونوں جہاں میں تمہاری کامرانی کے لیے اس دین کو چن لیا ہے. تو تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر کے، مگر نہ مرنا تم اس دنیا کو نہ چھوڑنا مگر خدا کا پرستار بن کر کے، اس کا پجاری. یہاں اس آیت کریمہ میں قرآن عظیم فرقان حمید نے یہ مزاج دیا ہے کہ اولو العزم انبیاء کرام، مقدس پیغمبران اعظام نے ایک طرف اللہ کی ربوبیت کو، اللہ کی وحدانیت کو، دین اسلام کی مقدس تعلیمات جیسے عظیم فریضے کو بھی ادا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جب وہ اس دنیا سے جانے لگے تو اپنی اولاد و ذریت کو سامنے بٹھایا. اور نبی کا گھرانہ ہے، خود نبی ہیں، نبوت والا گھرانہ ہے، لیکن ایک نبی کا مزاج یہ ہے جب وہ دنیا سے کوچ کر رہے ہیں، جب ان کے آخری ایام آئے تو انہوں نے اپنی اولاد کو یوں ہی نہیں چھوڑا، بے نصیحت نہیں چھوڑا، بے وصیت نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی اولاد کو، نبی اپنی اولاد کو، رسول اپنی اولاد کو نصیحت کر رہا ہے، وصیت کر رہا ہے. اے میرے بیٹو، اسی دین پر میں روز اول سے چلتا رہا، اسی دین کو دوسروں تک پہنچاتے رہا، اسی دین کی تبلیغ میں مجھے اپنے آبا و اجداد کے خاندان کو چھوڑنا پڑا، مقدس وادیوں کو چھوڑنا پڑا، ہجرت کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی، لیکن میرے بیٹے اسی دین میں رہنا، اسی دین پر قائم رہنا، اور تمہارا خاتمہ جب ہو تو تم دین پر مرنا، اسلام پر تمہارا خاتمہ. حضرات، آج اپنے سماج میں، اپنے محلے میں ذرا سا چل کر کے جائیں، دائیں بھی دیکھیں گے مضبوط مکان، بائیں بھی دیکھیں گے عالیشان مکان، ٹائلز اور ماربل کا دور ہے. اے لوگوں، ضرور عالیشان مکان بنائیں، ضرور اپنے گھروں کو رنگ و روغن سے چمکائیں دمکائیں، حق ہے آپ کو، لیکن اس سے زیادہ بڑا فریضہ اور اس سے زیادہ اہم ضروری آپ کی اولاد کے لیے، آپ کی ذریت کے لیے، آپ کی طرف سے یہ ہے کہ بھلے سے گھر تھوڑا کچا رہ جائے، بھلے سے گھر تھوڑا سا بے رنگ و نور رہ جائے، لیکن آپ کے بچے کے اندر اسلام ہونا چاہیے، دین کی تعلیمات ہونی چاہیے، خدا کی معرفت ہونی چاہیے، مصطفیٰ کی سنتیں ہونی چاہیے. اسلام کتنا عظیم مذہب ہے، اسلام کتنا پاکیزہ اصول ہے. اسلام پر چلنے سے انسان کو دنیا میں کس قدر بھلائی ملتی ہے، آخرت میں جہنم کے شعلوں سے نجات ملے گی. ان تمام عقائد کو، ان تمام مسلمات کو اپنے بچوں کے اندر، اپنی اولاد کے اندر جاگزی کرنا، ان کے ذہن و فکر میں بٹھانا اس سے زیادہ. لیکن آج حال یہ ہے جناب کہ ہم خود اسلام کو نہیں سمجھتے، ہمارے بچے کتنا سمجھیں گے.
آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں سوشل میڈیا میں یہ صدائیں، یہ نیوز، یہ آواز گونجتی ہے، سنائی دیتی ہے کہ فلاں جگہ فلاں مسلمان نے اسلام سے روگردانی کر لی، فلاں جگہ فلاں بیٹی نے اسلام سے روگردانی کر لی، اسلام سے بغاوت کر بیٹھی، غیر اسلام کو اس نے پسند کیا، غیر مسلم کو اس نے پسند کیا۔ حضرات، یہ فتنہ عظیم مزید عظیم ہو سکتا ہے پیشتر اس کے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے مکاتب کا جائزہ لیں، اپنے تعلیمی سنستھاؤں کا جائزہ لیں اور ان کو اس قدر مضبوط کریں، اس قدر مرتب کریں کہ ہمارا بچہ میٹرک کی بھی تعلیم حاصل کرے اور ساتھ ہی ساتھ خدا و رسول کے احکام سے بھی آشنا ہو جائے۔ میرا بچہ انٹرمیڈیٹ بھی پڑھے، ہمارا بچہ ڈگری اور یونیورسٹیز کی تعلیم حاصل کرے اور ساتھ ہی ساتھ اسلام جیسے پاکیزہ اصول اور دستور اور اسلام کے برکات کو بھی وہ سمجھے، مصطفیٰ کریم کی عظمتوں کو سمجھے، قرآن کی مقدس تعلیمات کو سمجھے اور قدر کی نگاہ سے دیکھے۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر ہم یقین کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو، ہم نے اپنے صحن میں جو مقدس مصطفیٰ کا مقدس دین چھوڑا ہے وہ دین سالم رہے گا، وہ دین محفوظ رہے گا۔ ہم نے اپنے گھر کے طاق میں جس قرآن کو رکھا تھا وہ قرآن پاک اور پوتر رہے گا، اس کی عظمت سالم رہے گی، اس کا تقدس بچا ہوا رہے گا، تب ہم یقین کر سکتے ہیں۔ ورنہ اگر ہم نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو سب کچھ بنایا، اسلام سے اگر قریب نہیں رکھا، قرآن سے قریب نہیں رکھا، سنتوں سے قریب نہیں رکھا، تو یہی ہماری اولاد ہمارے دین کو باہر نکال کر کے پھینک سکتی ہے، ہمارے قرآن کی بے حرمتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا سا بولے نا سبحان اللہ، آواز آئے یا رسول اللہ۔ سن رہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ جانتے ہیں اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ تھوڑا سا کشادہ قلبی کے ساتھ سنیے گا۔ صرف نماز پڑھنا اسلام نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا علماء کرام سے، اگر کہیں گستاخی ہو جائے تو آپ مجھے بتائیے گا۔ صرف نماز پڑھنا اسلام نہیں ہے، صرف رمضان میں 30 روزے رکھ کر کے شوال کی 1 تاریخ کو نیا پہن کر کے آنکھوں میں سرما سجا کر کے 2 رکعت عیدگاہ میں نماز پڑھ کر کے گلے سے گلے مل لینے کا نام صرف اسلام نہیں ہے، بلکہ ہماری صبح و شام، ہماری زندگی کا لیل و نہار، ہماری زندگی کا ایک ایک پل مصطفیٰ کے طریقوں پر سجا ہو، بسا ہو، یہ اسلام ہے، یہ مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ حضرات، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ سچ بولے، جھوٹا نہ ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے نا، جھوٹ، لہسن پیاز کھائیں کبھی، منہ مہکتا ہے نا، اور کسی کے سامنے بات کریں تو وہ کہتا ہے لاگول پیاز کے لائن، لگتا ہے اپنے مولی کھائی ہے نا، سامنے والا کہتا ہے نا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اس قدر بدبو آتی ہے کہ فرشتے میلوں دور بھاگ جاتے ہیں، فرشتے میلوں دور بھاگ جاتے ہیں۔ اب اگر ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کہیں بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بولنے سے حفاظت کے جو فرشتے مامور ہیں نا اپنے پاس،
جو اللہ کے فرشتے قریب رہتے ہیں ہمارے پاس، ہمارے منہ کی جھوٹ کی بدبو سے وہ فرشتے ہم سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ میرے بیٹے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اور اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ اگر جھوٹ بولتے رہے، ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ اگر جھوٹ بولتے رہے تو وہ سمجھے گا، سنے گا، لیکن کبھی بھی جھوٹ کی نحوست کو یقین سے نہیں سن سکے گا، جھوٹ کے وبال سے وہ نہیں بچے گا۔ اس لیے میرے دوستو، آپ اپنے بچوں کے سامنے مکمل طور پر آئیڈیل بن کر کے، مکمل طور پر نمونہ بن کر کے بتائیے کہ ایک انسان کو ایسے جینا چاہیے، ایک مسلمان کو ایسے رہنا چاہیے۔ خدا کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کا بچہ آپ کو اپنا آئیڈیل بنائے گا، آپ کو اپنا ماڈل بنائے گا، اور آپ سے اچھا نہ صحیح آپ کی طرح زمانے کو انسان بن کر کے دکھائے گا۔ ہمارے بزرگوں کا دور، بس 2-4 منٹ اور بچی ہماری گفتگو، ہمارے بزرگوں کا دور، اور جو ان کے بچے اعلیٰ کردار والے ہوا کرتے تھے، اس کے پیچھے راز یہ تھا کہ صرف دین وہ جمعہ میں نہیں سنتے تھے، امام صاحب قبلہ سے منبر و محراب ہی سے نہیں سنتے تھے، وہ جتنا جانتے تھے اپنے گھروں میں اسے قائم کرتے تھے۔ آج ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ شادی اگر ہے، امام صاحب کو بلا لیا، امام صاحب جب تک ہیں تب تک دین چل رہا ہے، دین کے اصول چل رہے ہیں، امام صاحب کیا گئے سارا اصول چلا جاتا ہے، امام صاحب گئے ہم اپنے دینی فرامین کو بھی ان کے ساتھ رخصت کر دیتے ہیں۔ اسلام یہ نہیں چاہتا ہے۔ اے لوگو، کون آیا ہمیشہ جینے کے لیے؟ چند سال ہمیں اور آپ کو جینا ہے، اس زندگی کو کامیابی کے ساتھ جینے کے لیے، اور آخرت کی جو لازوال زندگی ہے، جو سرمدی زندگی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، اس زندگی کا مدار اسی زندگی پر ہے۔ تو اے میرے دوستو، میرے بزرگوں، وقت بڑا برا ہوتے چلا ہے، فتنے بڑے سر ابھار رہے ہیں، مسلم نوجوانوں کو، مسلم دوشیزاؤں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ابھی مختلف بہانوں کے ذریعے۔ آج مسلم سوسائٹی کے اوپر ضروری ہے کہ صرف ان کی شادی بیاہ پر فوکس نہ ہو، صرف گھر بنگلہ پر فوکس نہ ہو، بلکہ آپ جس عقیدے پر چل رہے ہیں، آپ جس قرآن کو مانتے ہیں، آپ مصطفیٰ کریم کے جس سیرت کو فالو کرتے ہیں، قرآن کے برکات کو، سنتوں کے برکات کو اپنی زندگی میں محسوس بھی کریے، ذہن میں بھی بتائیے، اور بال بچوں کو اس کی تلقین کریے۔ بغیر اس کے اگر ہم اور آپ مر جاتے ہیں تو ہم بچوں کو گھر تو دے جائیں گے، کار تو دے جائیں گے، پراپرٹی تو دے جائیں گے، تجارت تو وراثت میں وہ لے لے گا، مال دکان، کھیت کھلیان، سب کچھ وہ لے لے گا، بانٹ لے گا، لیکن اس کے پاس زندگی میں برکت کے لیے، آخرت میں نجات کے لیے دین نہیں ہوگا، قرآن نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ نے نجات جس چیز پر بتائی ہے وہ عظیم چیز نہ ہوگی۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن۔ اگر کسی باپ نے اپنی اولاد کو اگر حسن تربیت نہ دی، اگر خدا کا خوف، رسول اعظم کا طریقہ، اسلام کی مقدس تعلیمات اگر اپنی اولاد و ذریت کو، اپنے بیٹوں بیٹیوں کو نہیں دیا، دنیا کی ساری نعمتیں اپنی اولاد کی قدموں میں ڈھیر کر دے، مصطفیٰ فرماتے ہیں اب بھی اس باپ نے کچھ نہیں دیا ہے، کوئی عظیم اور قابل فخر تحفہ نہیں دیا۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ عقیقہ کی محفل ہے، عقیقہ اپنی اولاد کا کریے، خوب دھوم دھام کے ساتھ کریے، 2 شعرا نہیں 4 کو بلائیے، ایک خطیب نہیں درجنوں خطیب بلائیے، لیکن اس سے زیادہ ضروری، اس سے زیادہ واجب، اس سے زیادہ فرض یہ ہے کہ ہم مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو کامل مسلمان چھوڑ کر کے جائیں، کامل دیوانہ محمد،
اور عاشق رسول چھوڑ کر کے جائیں۔ قرآن ہم سے یہی کہتا ہے، کیوں؟ وہ وصّا بہا ابراہیم بنی ہے و یعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اسی دین کی وصیت کی ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو، اور پھر فرمایا اے میرے پیارے بیٹو تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر کے، مگر نہ مرنا مگر مومن ہو کر کے، خدا کی وحدانیت کے اقرار کے ساتھ مرنا، چاہے تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو، چاہے تمہارے ساتھ جو بھی ہو۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم دائما ابدا۔ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی متانت کے ساتھ 2-3 باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ممبئی آپ اپنے بچوں کو 15 سال 18 سال سے پہلے نہیں بھیجتے ہیں، برابر؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ جب 15 سال تک آپ کا بچہ آپ کے نگاہوں کے سامنے آپ کے دائیں بائیں رہتا ہے، تو یہ 15 سال تک اگر کوئی مسلمان چاہے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو کہ وہ مقدس اسلام کو سمجھا سکتا ہے تو بلا شبہ سمجھا سکتا ہے۔ لیکن آج ہماری غفلت یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کے ڈائٹ ڈس اور دوز سے اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم قرآن پر دھیان نہیں دیتے، ہم سنت رسول پر دھیان نہیں دیتے۔ آپ ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، ماسٹر بنائیے، ریڈی میڈ کا عظیم کاریگر بنائیے، سب کچھ بنائیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ فرائض و واجبات، اللہ کی وحدانیت، رسول اعظم آخری رسول ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ہمیں جو تحقیقات کی ہیں وہ بے مثال اور لاجواب ہیں۔ دیوبندی وہابی یہ سب گمراہ اسلام سے خارج ہیں۔ ان تمام معتقدات سے اپنے بچوں کو آگاہ کرائیں۔ اگر کوئی ماں باپ چاہتے ہیں تو بلا شبہ یہ کرا سکتے ہیں، اور اگر ہم نہیں کراتے ہیں تو یہ ہماری غفلت ہے، یہ ہماری نادانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں پوچھ فرمائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم رائن وکلکم مسئولون عن رعیتی، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، ہر کوئی نگہبان ہے، اس کو اس کی ذمہ داری کے تعلق سے، اس کو اس کی نگرانی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ میدان محشر میں پوچھے گا۔ تو خود بھی مسلمان تھا، قرآن پڑھتا تھا، 30 اور 40واں میں قرآن پڑھواتا تھا، تیری آبادی میں امام صاحب قبلہ دین جاتے تھے، اسلام کا مقدس پیغام سناتے تھے، کیوں نہیں چلا قرآن پر؟ کیوں نہیں چلایا اپنے بچوں کو قرآن؟ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو اولاد کی بہترین تربیت کرنے، دینی اصولوں پر چلنے چلانے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔